لیکن کیونکہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، یہ عدالت جو بھی فیصلہ دے گی، مریم صفدر ہم ہیں نہیں کہ دھمکیاں دے، ہم سر نیچے کر کے ہم اس فیصلے کو مانیں گے. ہم اس عدالت کا ویسے ہی احترام کریں گے جیسے کسی اور عدالت کا احترام کرتے ہیں. تھوڑا سا سائڈ کو. یہ ایک سائڈ ہو گئی کہ کس طریقے سے یہ تمام، اس کے بعد درجنوں کیسز میرے اوپر کیے گئے جو میں مختلف عدالتوں میں گیا اور وہاں سے انصاف لینے کی کوشش کی. اس کے بعد کسٹوڈیل ٹارچر کا یہ جو سارا معاملہ شروع ہوا ہے، یہ میرے پہ شروع ہوا اللیجڈلی. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے ریاست کے ایک ادارے میں بغاوت کروانے کی کوشش کی. میں نے تو نام نہیں لیا تھا، میرے پہ الزام تھا اور مجھے اس کی وجہ سے رندہ پھیرا گیا. لیکن آپ کے ڈیفنس منسٹر نے 2 راتیں پہلے شاہ زیب خانزادہ کے شو کے اندر یہ ڈائریکٹلی کہہ دیا. میں ان کے لفظ کوٹ کر رہا ہوں، میں خود سے نہیں کہہ رہا. ان کے جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں، جب وہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی ریٹائرڈ دونوں جنرل صاحبان ان کی بات کر رہے تھے کہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ جنرل فیض صاحب کو یا آرمی کے آفیسرز کو اگر غیر قانونی آرڈر ہے تو وہ نہیں ماننا چاہیے. میرے پہ الیج کیا گیا، میں نے نام نہیں لیا کسی ادارے کا، میں نے کسی دفاعی ادارے کی بات نہیں کی تھی. میرے پہ الیج کر کے، کیونکہ میں ایک عام آدمی ہوں، کیونکہ میں اشرافیہ سے نہیں ہوں، کیونکہ میرے پاس سفارش نہیں ہے، کیونکہ میرے بڑی بڑی جگہوں پہ کانٹیکٹ نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس بڑے بڑے وکیلوں کو دینے کی فیس نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس پورے کے پورے ٹینٹیکلز نہیں ہیں، کیونکہ میں رات کو میسج کر کے ہارا ہوا حلقہ جیت نہیں سکتا خواجہ آصف کی طرح، کیونکہ میرے باپ دادا سیاست کے اندر نہیں ہیں، کیونکہ میں نے ملیں اور فیکٹریاں نہیں بنائی ہوئی، کیونکہ میں نے گولف کورسز کے اوپر قبضے کر کے ہاؤسنگ اتھارٹیز نہیں بنائی، کیونکہ میں نے کک بیکس نہیں لی، کیونکہ میں نے اپنے ڈی سی اے سی اپنی مرضی کے نہیں لگوائے، کیونکہ میں ایک مافیا کا حصہ نہیں ہوں. اس لیے میں نے تو نہیں کہا، اور میرے اوپر کیس بنا کے پچھلے 8 مہینے سے مجھے رگیدا جا رہا ہے. اور اس نے ببانگے دوہل ٹیلی ویژن کے اوپر کہا جو ہمارا ڈیفنس منسٹر ہے، اور یہی نہیں کہا، میں ریپیٹ نہیں کروں گا وہ الفاظ کیونکہ مجھے اپنے اداروں سے پیار ہے، لیکن اسی شخص نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ہڈیوں اور گدے کا ایک بیان دیا تھا. انہی کے ایکس سپیکر نے ایک بیان دیا تھا، میں وہ ریپیٹ بھی نہیں کروں گا کیونکہ وہ میرے ملک کی شان کے خلاف ہے. انہی کے ایک ایکس سپیکر نے پارلیمنٹ کے اندر بیان دیا تھا ہمارے اداروں کے خلاف. ان کو تو کوئی نہیں پوچھتا، ان کے اوپر پتہ نہیں کون سا، پتہ نہیں سی آر پی سی کوئی اور ہے، پتہ نہیں ان کے اوپر آئین کے آرٹیکل کوئی اور ہے، پتہ نہیں ہمارے اوپر آئین کے آرٹیکل کو اور ہے. پھر لگتا کہ ہیں اور بیکاز ہم عام لوگ ہیں، کیونکہ ہم عام آدمی ہیں. جو آئین میں نہیں بھی لکھا ہوا وہ ہم پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، کیونکہ ہماری آواز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ جو بھی کر لو اس کا کوئی نتیجہ نہیں بھگتنا پڑنا کل کو. جنہوں نے جھوٹے مقدمے کیے انہیں کوئی ڈر نہیں ہے، ان پہ کرے نا ذرا. یہ جب حکومت میں آتے ہیں، یہی رانا ثناء اللہ صاحب نے دھمکیاں نہیں دی تھیں، انہوں نے نہیں دی تھی یہ دھمکی کہ جو فیصلہ کرے گا اس کو دیکھ لیں گے. انہوں نے ججز کو دھمکیاں نہیں دی، انہوں نے بیوروکریٹس کو دھمکیاں نہیں دی کمشنر کا نام لے کے، آئی جی کا نام لے کے، کیونکہ وہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ کیا کریں گے، اس لیے وہاں پر جلتے ہیں. ہمارے جیسے مڈل کلاس والے کو پھڑکا کے رکھ دو، کیا فرق پڑنا ہے؟ کون سا کوئی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑنی؟ ذلِ شاہ مار مار کے شہید کر دو، کون سا مول پڑنا ہے؟ اس کے بعد اس کے والد سے جو دل کرے بیان دلوا لو. سلام ہے اس والد کو، سلام ہے اس ماں کو جس نے اپنے میگر حالات کے اندر ایک بیٹے کو پروان چڑھایا جو ایک اسپیشل چائلڈ تھا. دوسرے لفظوں میں کہوں گا درویش تھا، سب سے محبت کرنے والا تھا، اور اس کو وطن پہ نچھاور کر دیا اور پھر اف نہیں کیا. اپنی مجبوریوں کی وجہ سے جو انہیں سٹیٹمنٹ دینی پڑی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جو اس کی رپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کیا کچھ ہوا ہے. لاہور کی پولیس نے اس بچے کے ساتھ کیا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے میں صرف چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پاکستان کی مڈل کلاس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو اور کوئی کھڑا نہیں ہوگا. اگر تو میرا جرم تھا جس نے کوئی نام بھی نہیں لیا تھا تو پھر خواجہ آصف کیوں دندناتے ہوئے کھلے پھر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے بغاوت نہیں کروا رہے؟ وہ کیا وہ سبق نہیں دے رہے؟ وہ تو نام لے کے کہہ رہے ہیں. میں نے تو اس ادارے کے بارے میں نہ نام لیا تھا نہ بات کی تھی. تو اس لیے ایک تو یہ بات. دوسری بات میں شعیب شیخ کے بارے میں کہوں گا. بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتا کہ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں کراچی میں ایک بہت غریب فیملی کے اندر وہ شخص پیدا ہوا.
وہ محنت کر کے اسکالرشپ اس لیے لیتا تھا کہ شاید گھر والوں کے پاس فیس کے پیسے نہ ہو اچھے اسکول میں پڑھانے کے، تو وہ اسکالرشپ لیتا تھا تاکہ فری پڑھتا جائے. اس نے اس ملک کا نام روشن کیا آئی ٹی میں، اور اس کے خلاف کوئی مدعی نہیں ہے، اس پہ بھی کیس بنا دیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ اپنی آواز رکھنا چاہتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ انڈیپینڈنٹ بات کرنا چاہتا ہے. جب سے بول ٹی وی آیا پاکستان کے چینلوں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ کو پتا ہے 3-4 سال تو اس کو حصہ ہی نہیں بننے دیا چینلز کا. تو جو ماڑا بندہ ہے وہ ترقی کر لے تو تب بھی یہ نہیں مانتے. ہمارے ایک دوست لاہور میں کہتے ہیں آپ کدھر سے مڈل کلاس ہیں، آپ کدھر سے مڈل کلاس ہیں. وہ بار بڑی تکلیف ہے انہوں نے کہ میں اپنے آپ کو مڈل کلاس کہنا ہے. بھائی جان گڈی لے لین نال یا چنگے تھان تے گھر لین نال تسی مڈل کلاس تو نہیں نکل دے. پوری کی پوری مافیا ہو آپ کی، اربوں روپیہ بنائیں پھر آپ مڈل کلاس سے نکلتے ہیں. جب تک آپ کے پاس اربوں روپیہ نہیں آپ مڈل کلاس ہی ہیں. آپ پہ ایک کیس پڑ جائے نا، یہ جو آپ گیدڑ بھپتیاں دیتے ہیں نا بیٹھ کے، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ یہ ہو، اور اگر ہوا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میں آپ کی طرح نیچے نہیں گروں گا کہ اس وقت میں آپ کے اوپر تانے کسوں، کیونکہ آپ بھی مڈل کلاس ہی ہیں. آپ کا ڈی ایچ اے میں گھر ہے، کروڑوں کی جائیدادیں آپ بھی ہیں، لیکن ایک کیس میں آپ کی ہوا نکل جانی ہے، آپ کا ٹائر ٹیوب دونوں فلیٹ ہو جانے میری طرح. ایک کیس میں، ایک کیس آپ پہ پڑا، آپ کو پتہ لگنا مڈل کلاس اور اشرافیہ میں فرق کیا ہوتا ہے. اس لیے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر وہ ایکشن لیں جو پولیس بار بار کر رہی ہے. یہ جو پولیس لوگوں کو حراست میں لے کے مار رہی ہے بار بار، اس کے اوپر ایکشن لینا پڑے گا، ورنہ ہم ڈیفرنٹ سائڈ پہ نکل جائیں گے. میڈیا ہمارا ساتھ دے، اس پہ میڈیا ہمارا ساتھ دے. اور یہ جو میڈیا کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ ہائی کورٹ کے اندر ہوا، ثاقب بشیر جیسے مایا ناز رپورٹر ہیں، ہمارے خلاف بھی رپورٹنگ کرتے ہیں لیکن پرانے رپورٹر ہیں، سینئر رپورٹر ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا اس کے بعد ایف آئی آر نہیں دی گئی. اسی طریقے سے جو سلوک شعیب شیخ کے ساتھ کیا جاتا ہے اس سب کو بند کرنا چاہیے. اور اس میں ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہماری جماعت کے ساتھ اسٹم کیا جا رہا ہے، عام آدمی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، عمران خان کو ہر مقدمے میں ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر برائے مہربانی نوٹس لیں، ایکشن لیں. یہ نہ ہو کہ ظلم کے اندر لوگ پستے رہیں اور بہت دیر ہو جائے. شہباز گل صاحب، آپ پر بھی تشدد ہوا، آپ نے بھی جس طرح میڈیا پر بھی بتایا، اس سے پہلے بھی ہمیں خبریں اس طرح سے موصول ہوتی رہی، لیکن سیم اسی طرح سے اب جاوید لطیف نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی ہے. مریم نواز نے بھی کہا کہ نواز شریف کو بھی زہر دیا گیا تھا، اسی وجہ سے انہیں ملک چھوڑنا پڑا. اس وقت بھی ان کے ساتھ رویہ پی ٹی آئی حکومت نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کا یہ حق ہے، استحقاق ہے کہ وہ اپنے والد کے بارے میں کوئی بھی بات کرے. میری تشدد کے ساتھ یہ جبڑے کی ہڈی توڑی گئی ہے. آپ مجھے ابھی کسی لیب میں لے جائیں، آپ کو ایکس رے میں نظر آ جائے گی توڑی گئی ہے کہ نہیں. ڈاکٹر کا سارا ریکارڈ موجود ہے